میرا شوہر سعودیہ سے شادی کر کے عربی لڑکی گھر لے آیا جو کہ کسی کو منہ نہیں دکھاتی تھی، اور رات کو شوہر اس کے پاس بھی نہ جاتا، پھر بھی اس کے کمرے سے آوازیں آتی تھیں۔ ایک رات میں عربی لڑکی کے کمرے میں چھپ گئی تو مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب میں نے دیکھا کہ جب سے میرے شوہر عاصم کا فون آیا تھا کہ وہ سعودیہ سے واپس آ رہے ہیں، میں بے حد خوش تھی۔ ان کے من پسند کھانے بنانے میں پورا دن میں نے کچن میں لگا دیا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے ان کا پسندیدہ لباس سے وطن کیا، اپنے 2 سالہ بیٹے کو بھی تیار کیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ پورے 1.5 سال بعد عاصم سعودیہ سے واپس آ رہے تھے۔ میری نظر تو بار بار گھڑی کی سوئیوں پر اٹکی ہوئی تھی، میرے دل کی رفتار بھی گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں بے حد خوش تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج عاصم یقیناً مجھے دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی باہر کی ڈور بیل بجی، میں فوراً سے دھڑکتے دل کے ساتھ مین دروازے تک پہنچی تھی۔ اپنے چہرے پر بے تحاشا خوشی کے رنگ سجائے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک کم عمر خوبصورت آنکھوں والی ایک عربی لڑکی، لیکن ایک عجیب سے حلیے میں تھی، جو کہ نقاب کیے ہوئے تھی، کیونکہ پہلی بار میں نے ایسی آنکھیں دیکھی تھیں کہ جنہیں دیکھ کر کچھ پل میں اپنی آنکھیں چھپکنا بھول گئی۔ پھر اس لڑکی کے سفید دودیا ہاتھ دیکھ کر اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اسے دیکھ کے یوں مسکرا رہا تھا جیسے اس کی من کی مراد پوری ہوئی ہو۔ عاصم سے میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہمارا 2 سال کا بیٹا بھی تھا، لیکن میں نے شروع سے آج تک ان کے رویے میں ایک عجیب طرح کا کھچاؤ محسوس کیا تھا۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ ویسے ہنس کر بات نہیں کرتے تھے جیسے کہ میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کا رویہ میرے ساتھ لیا دیا ہی تھا۔ حالانکہ میں بہت ہی باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے باتیں کرے، لیکن عاصم زیادہ تر چپ ہی رہتے تھے۔ پھر میں نے یہ سوچ کے صبر کر لیا کہ شاید کم بولنا ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ عاصم سعودیہ میں نوکری کرتے تھے۔ میری جب سے شادی ہوئی تھی ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ شادی کے بعد وہ بس 1 ماہ بعد ہی سعودیہ چلے گئے، لیکن ہر 3-4 ماہ کے بعد پاکستان آتے رہتے تھے۔ 15 دن پاکستان میں ہی رہتے تھے، لیکن ان 15 دنوں میں بھی ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر جب احتشام ہماری زندگی میں آیا تو مجھے لگا شاید عاصم کا رویہ اب مجھ سے اچھا ہو جائے گا، لیکن عاصم کے رویے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بھی اتنی خاص توجہ اور محبت نہیں دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل کڑنے لگا، لیکن میں یہ سب سہ رہی تھی۔ اس بار عاصم پورے 1.5 سال کے بعد آئے تھے۔ وہ میری کئی بار فون کرنے پر بھی بار بار میں ان کی منتیں کرتی کہ آپ کیوں واپس نہیں آتے۔ میرے بیٹے کو تو باپ کی پہچان تک نہیں تھی، کیونکہ احتشام 6 ماہ کا تھا جب عاصم سعودیہ گئے تھے۔ میری بات سن کر مجھے یہ کہہ کر ڈانٹ دیتے تھے تو کیا کروں، پیسہ نہ کماؤں، میں یہاں آ کر بیٹھ جاؤں تمہارے پاس؟ بس یہ کورا سا جواب دے کر وہ فون بند کر دیتے تھے۔ کئی ہفتے وہ مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ جب بھی فون کرتی تھی میں ہی کرتی تھی۔ جو مسکراہٹ اس وقت میں اپنے شوہر کے چہرے پر دیکھ رہی تھی میں نے پچھلے 3 سالوں میں اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ میرے دل کا دھڑکنا اور وسوسوں کا آنا ایک فطری سی بات تھی۔ مجھے لگا میرے گلے میں بہت گرہیں پڑ گئیں۔ میں نے کہا عاصم یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے کیا تم نے آتے ہی سوال جواب شروع کر دیے ہیں؟ پیچھے ہٹو، اندر تو آنے دو۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ہاتھ سے پرے کر دیا اور اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے گھر کے اندر لے آئے۔ میرا دل تو یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا ہو۔ 1.5 سال بعد پردیس سے لوٹنے والے شوہر سے میں ایسی بے مروتی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ 1.5 سال بعد میرا شوہر آیا تھا اور پھر بھی اس کے چہرے پہ میرے لیے ناگواری تھی۔ میرا بیٹا 2 سال کا تھا، اول تو وہ عاصم سے زیادہ مانوس نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے بار بار موبائل سے عاصم کی تصویریں دکھاتی رہتی تھی، اس لیے عاصم کو دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ شاید بیٹے کا خون جوش مارا تھا باپ کو دیکھ کر، لیکن عاصم کے رویے نے تو مجھے دل برداشتہ سا کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بیٹے کو گود میں اٹھا کر پیار کرے گا، لیکن انہوں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا
اور اس لڑکی کو لے کر لاؤنج میں بٹھایا. اس لڑکی کا سامان کمرے میں رکھنے چلے گئے. میں یوں کھڑی تھی جیسے پتھر کی ہو چکی ہوں. مجھے اپنا ہی گھر اجنبی سا لگ رہا تھا. اعظم تو یوں تھے کہ جیسے میں اور احتشام وہاں موجود ہی نہ ہوں. اس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. وہ لڑکی بھی عربی زبان میں نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی. پھر اعظم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو اس کمرے میں چلی گئی. جب مجھے لاؤنج کے دروازے پہ ہی اس نے کھڑے دیکھا تو کہنے لگے کہ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ. حبیبہ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اسے فوراً کھانا چاہیے ہوتا ہے. کیا سوچے گی وہ کہ میرے گھر پر اس کا یہ استقبال کیا جا رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور اعظم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا، کون ہے یہ لڑکی؟ میرے سوال پر وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، دے دوں گا تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب. اس وقت کچن میں جاؤ اور بنا کوئی تماشا لگائے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگاؤ اور اپنا رویہ بالکل درست رکھنا، سمجھی؟ حبیبہ کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آمد تم پر گراں گزری ہے. اعظم نے انگلی سے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور کمرے میں چلے گئے. میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا. میری آنکھوں میں لگا کاجل میرے رونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا. کتنا دل سے تیار ہوئی تھی میں اس شخص کے لیے. اس نے تو مجھ پر ایک نظر محبت کی نہیں ڈالی تھی. جیسے ہی میں نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگایا تو اعظم کمرے سے ایک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آئے تھے. کچھ ہی دیر بعد وہ عربی لڑکی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی. اب بھی اس نے نقاب کر رکھا تھا. اپنے کمرے سے باہر آئی اور بڑی بے تکلفی سے وہ اعظم کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی. مجھے لگا جیسے میرے گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی ہوں. میں نے کھانا نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. لیکن اعظم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی. میرا بیٹا احتشام سو چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد ہی اعظم میرے کمرے میں آئے اور بیڈ پر میرے برابر میں بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حبیبہ کس حیثیت سے اس گھر میں آئی ہے. میرے اٹھنے والے دل میں اندیشے اعظم نے سچ کر دیے اور اس پہ سچ کی مہر لگا دی. حبیبہ اعظم کی بیوی تھی. وہ سعودیہ سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لایا تھا. میں تعصب سے اعظم کو دیکھ رہی تھی. اس نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا. اس کے پیچھے میں نے تو ایسی کوئی خیانت نہیں کی تھی. وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا. میرا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں. اعظم کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کے پوچھوں کہ تم نے مجھے میرا حق دیا ہی کب ہے؟ 3 سالوں میں تم نے کب مجھ سے محبت کی؟ تم نے تو بس اس رشتے کو زبردستی نبھایا ہے اور اب لا کر ایک سوکن کو میرے سر پہ بٹھا دیا ہے. لیکن میں اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی. یہ میری بے بسی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا میکا مجھے سپورٹ نہیں کرے گا. میرے ماں باپ حیات نہیں تھے اور میرا بھائی اور بھابھی نے شادی کر کے مجھ سے جان چھڑوا لی تھی. میں واپس نہیں جا سکتی تھی اور یہ بات اعظم بھی اچھی طرح سے جانتا تھا. اس لیے وہ بے خوف تھا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے. لیکن جو کچھ آگے میری زندگی میں ہوا وہ میرے لیے ناقابل فراموش سا تھا. مجھے لگا تھا کہ اعظم میرے کمرے سے باہر چلا جائے گا اور باقی کا وقت اپنی خوبصورت عربی بیوی کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ میں تو اسے شاید شروع سے ہی ناپسند تھی. میرے ساتھ اس نے کبھی بھی اچھا وقت نہیں گزارا. لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اعظم بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا اور اپنی سائڈ کا لیمپ بند کر دیا. میں تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ اس عربی لڑکی کے پاس کیوں نہیں گیا. وہ تو اس کی پسند تھی. پھر میں نے سوچا کہ شاید تھوڑی ہی مروت نبھا رہا ہے. اگلے روز سے اس عربی عورت کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی شروعات کرے گا. اگلے روز میں صبح کمرے سے باہر نہیں نکلی. میرا شوہر کمرے سے باہر جا چکا تھا. پورا دن میرے بس بھوکے پیاسے رہ کر ہی گزرے. باہر مجھے اپنے شوہر کی اس عربی لڑکی سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی. پورا دن میں اپنے بیٹی کو لے کے کمرے میں رہی اور شام کے وقت میرے کمرے کا دروازہ میرے شوہر نے ہی کھولا. بڑے غصے سے وہ کمرے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر میں نے اپنا رخ بدل لیا. رو رو کے میری آنکھیں سرخ تھیں اور سوچ گئی تھیں.
احتشام کو میں نے کمرے میں ہی بسکٹ اور دوسری چیزیں کھلا کر بہلا لیا تھا اور خود میں صبح سے بھوکی تھی۔ میرے شوہر نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بڑے جاہلانہ طریقے سے میرے پاس آیا۔ میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ اعظم مجھ پر چلانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں انسان ہوں اعظم، پتھر کی نہیں ہوں۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، جا کے اپنی نئی بیوی کے ساتھ اس وقت گزارے، خوش رہیں۔ میرے ساتھ تو کرنے کے لیے باتیں ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میں روتے ہوئے ان سے کہنے لگی، احتشام میری شکل دیکھ رہا تھا۔ اعظم مجھ سے کہنے لگا کہ تم جیسی بے وقوف عورت کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ، اور یہ کہہ کر وہ اپنے لفظ اپنے منہ میں ہی دبا گیا۔ پھر مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کہنے لگا میرے لیے مشکلات پیدا مت کرو، سمجھی؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں کس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ تم جس طرح سے گھر کو پہلے چلا رہی تھی ویسے ہی چلاؤ گی، کیونکہ ام حبیبہ کو کوئی کام نہیں کرنا۔ تمہاری وجہ سے وہ صبح سے بھوکی بیٹھی ہے، باہر نکلو اور کھانا بناؤ سب کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں اس کی جگہ بیٹھی بھوکی پیاسی وہیں دیکھتی رہ گئی کہ میں کون سی مشکل میں پھنس گیا ہے یہ، اور اب بھی اسے اپنی دوسری بیوی کی پرواہ ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید مجھ سے جھوٹی بات کر رہا ہے، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں اس کی نئی نویلی دلہن کی خدمت کر سکوں۔ میں ایک عورت تھی اور سب کچھ سہ سکتی تھی، لیکن سوتن نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ بہرحال میں کمرے سے باہر آئی تو ام حبیبہ بھی نقاب میں صوفے پہ بیٹھی تھی اور میرا شوہر اس سے عربی زبان میں نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اور منفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ میں کچن میں گئی اور جلدی سے آملیٹ بنایا اور روٹی بنا کر ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں واپس جاتی، مجھے اعظم نے کہا کہ رابعہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اندر اتنا ضبط نہیں رکھتی تھی کہ سوتن کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی۔ یہ عربی عورت تھی تو شاید اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کے شوہر ایک ساتھ دو تین شادیاں کرتے تھے اور یہ نہ جانے کیسے مل کر رہ بھی لیتی تھی، لیکن میں اپنے اندر ایسا کوئی بھی جذبہ اس عورت کے لیے نہیں رکھ سکتی تھی جس نے مجھ سے میرا شوہر چھینا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن میرا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آئے گا، لیکن رات کو پھر اعظم میرے ہی کمرے میں آئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں آخری بار یہ بات آرام سے کہہ رہا ہوں کہ تم جیسے اس گھر میں پہلے رہتی تھیں ویسے ہی رہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے بھوکا رہنے سے میں اس کو طلاق دے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ لڑکی میری مجبوری ہے۔ اگر تم نہیں سمجھ سکتی تو میں تمہیں مزید سمجھا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ میرے برابر میں لیٹ گیا اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میں بھی اعظم کی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی کہ جب اعظم میرے قریب ہونے لگے، میں شاید ان کی محبت میں انہیں خود سے پیچھے نہیں کر سکتی تھی، نہ اس لیے کوئی میں نے احتجاج کیا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اگر اعظم نے اس لڑکی سے شادی کی تھی اور نبھائی بھی تھی تو پھر اس کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟ میرے پاس کیوں رہتے تھے؟ میں اس کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے اس کے خوبصورت ہاتھ دیکھے تھے، ظاہر ہے جب اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت تھے، اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی تو وہ خود بھی خوبصورت ہوگی، اور عربی عورتیں خوبصورت ہوتی ہی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اب تک نقاب میں کیوں ہے۔ میں نے اسے بنا نقاب کے اب تک نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، اعظم سو رہے تھے، احتشام بھی گہری نیند میں تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا تو جیسے سکچن برباد ہو کے رہ گیا تھا، لیکن پھر سے اٹھ کے میں لاؤنج کے صوفے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اگر میرے شوہر نے شادی کی ہے تو اس لڑکی کے پاس جا کر کیوں نہیں سو رہا؟ اور اگر اس لڑکی نے یہی رہنا ہے تو ہر وقت نقاب میں کیوں رہتی ہے؟ میں بھی ان سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی کہ چیخ کی آواز پر میں بری طرح سے بکھلائی تھی۔ مجھے اس عربی لڑکی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ عجیب و غریب سی چیخیں سن کر میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اٹھ کر اس عربی لڑکی کے کمرے کے پاس آ گئی۔ اندر سے مجھے ابھی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں تو یہ سن کر گھبرا گئی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک شروع کی۔ دستک کی آواز سن کر چیخیں بند ہو گئیں۔
میں نے پھر سے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر زور کا جھٹکا لگا۔ وہ عربی عورت اب بھی نقاب میں تھی۔ اس نے اس وقت نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے موندی موندی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ وہ بول تو اردو ہی رہی تھی لیکن اس کا لہجہ عربی ہی تھا۔ میں نے کہا تمہارے کمرے میں کون ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور اپنے کمرے کے دروازے سے پیچھے ہٹ کی، کہنے لگی کوئی بھی نہیں ہے، چاہو تو دیکھ لو۔ میں نے کہا پھر تم چیخ چلا کیوں رہی تھی؟ میری بات سن کر کہنے لگی نہیں تو میں کیوں چیخوں گی؟ یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سچ مچ ابھی تک اسے سسکیاں میں نے اس کی سنی تھیں۔ بہرحال میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، ادھر ادھر دیکھا، اس کا کمرہ واپس خالی تھا۔ میں واپس آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی اور ام حبیبہ نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میرا شوہر میرے کمرے میں سو رہا ہے تو اس لڑکی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے تو اس کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ میں تو پہلے ہی اپنے شوہر کے رویے سے پریشان تھی، اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس پر اس عربی عورت کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے مجھے مزید الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میرے پاس کوئی بھی سرا نہیں تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ سب ہو کیا رہا تھا۔ بہرحال میں نے سوچا کہ صبح اعظم سے پوچھوں گی۔ صبح یہ سوال جب میں نے اعظم سے کیا تو وہ مجھے میری نافہمی سے دیکھنے لگے، کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو؟ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ ام حبیبہ تمہاری سوکن ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس پر اس قسم کے الزامات لگاؤ۔ اعظم کی بات پر میں حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیوں اس پر الزام لگاؤں گی؟ میں نے سچ مچ اس کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں سنی ہیں۔ کہنے لگا کہ وہ پہلی بار پاکستان آئی ہے، یہاں کسی کو نہیں جانتی، تم اس قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ پھر میں اعظم کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تم اگر اس کے شوہر ہو تو پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں وقت گزارتے؟ رات کو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ تو تمہیں پسند ہے۔ میں تو شاید زبردستی تم پر تھوپی گئی تھی، یا شاید زبردستی تم نے طرز کھا کر مجھ سے شادی کی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اعظم مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ بنا جواب کے وہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب ہو کیا رہا ہے، یہ لڑکی کون ہے اور رات کو کیوں چلاتی ہے؟ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، لیکن رات کو پھر مجھے یہی بے چینی لاحق ہونے لگی۔ اس لیے میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی اور آدھی رات کا وقت تھا کہ ام حبیبہ کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر اس کے دروازے پہ کان لگا کر میں سننے لگی۔ اندر واقعی مجھے اس کی دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا اور میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ میں روشن دان سے اندر جھانک کر دیکھتی ہوں کہ آخر عربی عورت کیا کر رہی ہیں، کیونکہ اس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دروازے کے پاس ایک کرسی رکھی اور اس کے اوپر چڑھ کر جیسے ہی میں نے روشن دان سے دوسری جانب جھانکا تو کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کیونکہ میں ناکام ہو چکی تھی۔ جو کچھ میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں کرسی سے نیچے اتر گئی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر کیا کروں کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ عربی عورت کمرے میں اکیلی کرتی کیا ہے۔ اس لیے ایک بار میں نے اس کمرے کی بیرونی کھڑکی کا لاک اندر سے کھول دیا۔ وہ کھڑکی لاؤنج میں کھلتی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو مجھے پھر سے ام حبیبہ کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فوراً سے اس کے کمرے کی کھڑکی کھولی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کھڑکی کے پاس پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ام حبیبہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی اور میں اس کے سامنے حیران کھڑی تھی۔ جس حالت میں وہ اس وقت، میں نے قصداً اپنی نظریں نہیں اٹھائیں، لیکن میں جان گئی تھی کہ آخر ام حبیبہ ہر رات کیوں دبی دبی چیخیں مارتی ہیں۔ اصل میں ام حبیبہ کی پہلے بھی ایک عربی سے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ عربی لڑکا اچھا نہیں تھا، حبیبہ کو مارتا پیٹتا تھا۔ ایک یتیم خانے میں رہنے والی وہ لڑکی تھی اور وہ عربی اس کے حسن پر فریفتہ ہو کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے نکاح کیا لیکن اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا تھا۔ وہ ظلم و جبر برداشت کر کر کے تھک گئی تھی۔ ایک بار اس نے شخص کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیا، بہت زور سے دھکا دیا۔ وہ نوجوان پیچھے جا کے گرا تو اس کے سر پر چوٹ لگی اور وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے تیزاب کی بوتل پکڑی اور ام حبیبہ کے چہرے پہ پھینک دیا اور ساتھ ہی اس کے جسم پر بھی۔
وہ بری طرح سے چلانے لگی، چیخنے لگی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی اور حبیبہ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حبیبہ کچھ دن ہاسپٹل میں زیر علاج رہی اور اس کے بعد روز ہی وہ خانے کعبے میں جا کر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرتی تھی۔ وہیں میرے شوہر کی اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں بے سہارا لڑکی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں ساری زندگی تمہاری زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گی، لیکن یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ اس نے میرے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی، اس لیے اعظم نے اسے نکاح کیا اور اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ کہنے لگی، میرا پورا چہرہ جھلس چکا ہے اور میرا جسم بھی جگہ جگہ سے جھلس چکا ہے۔ میں بہت بدصورت ہو چکی ہوں، بس جو چہرہ میرے نقاب سے باہر نظر آتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ رات کو میں چہرے پر اور جسم پر دوا لگاتی ہوں، جس کی تیزی مجھے اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش بھی روک نہیں پاتی۔ وہ ابھی بھی کمفرٹر سے اپنا آپ اور اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس تو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ میری سوکن تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر کیوں اس کے پاس نہیں آتا۔ شاید اس میں بدنما چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر، سسکیاں سن کر میرا دل پسیج کر رہ گیا۔ میں نے کمفرٹر سے اس کے چہرے سے ہٹایا تو اپنی آنکھیں بیچ لی۔ اس کا چہرہ اس قدر بدنما ہو چکا تھا کہ کوئی بھی انسان دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے حبیبہ کو قبول کر لیا تھا۔ میں اس کے چہرے پہ خود دوا لگاتی تھی، اسے سنبھالتی بھی تھی، کیونکہ وہ آگ کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ آگ کے پاس جاتی تو اس کے چہرے پر جلن کی شدت بڑھ جاتی تھی۔ میں حبیبہ کا بہت خیال رکھتی تھی اور اپنے شوہر سے بھی میں کہہ چکی تھی کہ مجھے حبیبہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب چاہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ سب ایک اتفاق تھا یا پھر نصیب۔ حبیبہ واقعی بے سہارا تھی، اس لیے میں نے بھی اپنا دل بڑا کر کے اسے اپنا لیا۔